اللہ رب العزت تمہارے ہر غم سے واقف ہے، وہ ہر اس اذیت کو جانتا ہے جو تم اپنے اندر سموئے بیٹھے ہو، وہ جانتا ہے تمہارا اس بھری دنیا میں تنہا ہونا، وہ سمجھتا ہے تمہارے اس دکھ کو جو تم خود سے بھی نہیں کہتے، وہ تمہارے ہر لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے، وہ ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر تم مایوس مت ہو، وہ اشکوں بھری صداؤں کو رد نہیں کرتا، وہ سچی اور دل سے نکلی ہوئی درد بھری التجاؤں کو انسنا نہیں کرتا، وہ سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو قبولیت کی معراج لازمی بخشتا ہے، وہ رب جو گہری تاریک رات کے بعد تمہیں روشن سویرا عطا کر سکتا ہے، وہ تمہاری ویران زندگیوں میں بھی امید کی کرن جگا سکتا ہے، وہ رب جو تیز ہوائیں بھیج کر بارش کی نوید دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے ہی تنگیوں آزمائش کے بعد ملنے والی آسانی فراخی کی خوشخبری سناتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر اس کے وعدے پر شک کیسا، یہ امتحان بس کچھ ہی دیر کے لیے ہے، پھر اجر ہی اجر ہے تمہارے لیے، وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت میں اجر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے محبت میں قرض نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں فرض ہوتا ہے کہ محبت کے بدلے محبت کی جائے اور بے غرض نوازا جائے۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا، تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گی؟ غلط، تم تھک جاؤ گی، ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ ہے، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گی، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا، تم رک جاؤ گی تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا، اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا، وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گی مگر شکست نہیں کھاؤ گی، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے، جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ تم سے کچھ بھی چھیننا نہیں چاہتا، وہ بس تمہیں کھو دینے کے غم اور پا لینے کے جذبات سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ تم دنیا کی آسائشوں سے آزاد ہو کر آخرت کی نعمتوں کا سوچو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، غم کے بعد راحت ہے، پریشانی کے بعد سکون ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا،
اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ تمہاری چاہت کے مطابق فیصلوں کے رخ موڑ دے گا۔ انشاءاللہ وہ قوت والی ذات ہے، اس پر مکمل یقین رکھو، مایوسی سے باہر نکل آؤ، بس دعاؤں کی شدت بڑھا دو، وہ جب چاہے کہانیوں کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ یہ دعا میرے تمام پیارے ویورز کے لیے۔ اے اللہ جل جلال، ایسی خوشی دے جو آنکھوں کو رلا دے، جو پریشانیوں کو دور کر دے اور ماضی کے غموں کو مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں تھکاوٹ کے بعد تسلی دے، ہمیں غم کے بعد خوشی عطا فرما اور ہمیں صبر کے بعد اجر دے۔ یا اللہ، ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں سرخرو فرما، اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا اور ان کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔